تم فکر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، تدبر کرو۔ قرآن ہم نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ تفکر کرو، قرآن اتارا ہی اس لیے ہے کہ تدبر سے کام لو، قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ تعقل سے کام لو۔ یعنی ہم اپنا کلام اتار رہے ہیں اس لیے کہ سوچ سمجھ کے قبول کرو، آنکھ بند کر کے قبول نہ کرو۔ جو خدا کریم و رحیم و جلیل، جو خدا علیم و حکیم، جو خدا عزیز و حکیم اپنی بات کو بغیر عقل و منطق کے تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہے، وہ کسی اور کی بات قبول کرنے پہ کب راضی ہے؟ انسان کا عالمیہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں مفسر یہ کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ظاہر قرآن یہ ہے، ظہور قرآن اس معنی میں رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مگر ہمارے فلاں مفسر صاحب تو اسے نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی جو عام بات ہے، ہم ہوں آپ ہوں کوئی بھی۔ توحید کے دلائل قرآن نے جو پیش کی، ظاہر ہے یہ گفتگو صرف ایک فریم آف ریفرنس اور فریم ورک پیش کرنے کے حد تک ہے، مفصل طور پر ایک ایک اصول پر گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال ضمناً کچھ باتیں تو عرض کرنی ہے۔ جو دانشجو ہیں اور جو دانشور ہیں، جو طالب علم ہیں اور طلب علم کا ذوق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب میں یہ ذوق ہونا چاہیے اور ہے کسی نہ کسی حد تک۔ اولاً تو انسان کی سرشت ہی میں اللہ نے یہ ذوق رکھا ہے، اور پھر جو لوگ کھچ کھچ کے اس فرش عزا پہ آتے ہیں انہیں کوئی اور کشش کھینچ کے نہیں لاتی، یہ طلب علم ہے جو یہاں کھینچ کر طلب علم، طلب معرفت، طلب ہدایت، یہ طلب ہے جو کھینچ کے یہاں لاتی ہے، یہی کشش آپ کو یہاں لاتی ہے۔ تو آپ سب سے مجھے حسن ظن ہے، تو جو بھی دانشجو ہیں، دانشور ہیں، طلب علم کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک دعوت ہے کہ غور کرتے رہیں اور دیکھیں کہ کیا کہا ہے لوگوں نے۔ کل سرسری طور پر حوالہ دے کر گزر گیا تھا کہ توحید باری تعالیٰ کے سلسلے میں، وجود حق سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں جو دلائل ہیں، انہیں ہمارے بعض مشہور فلاسفہ اور مفکرین نے کہا کہ اسکولاسٹک اپروچ جو ہے وہ تمام دلیلوں کو 3 کیٹیگریز میں پیش کرتا ہے۔ کچھ ہیں کاسمولوجیکل ایویڈنسز یا آرگومنٹس، کچھ ہیں جو ٹیلیولوجیکل آرگومنٹس ہیں، یعنی علت غائی سے بحث کرتے ہیں، دلیل غائی، اور کچھ ہیں جو انٹولوجیکل ہیں، یعنی وجودی، دلیل وجودی۔ اور پھر ان تمام دلائل پہ تنقیحیں قائم کی، اعتراضات کیے، ایراد کیے، خدشے وارد کیے۔ ہم جس حوزہ علمیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس ڈسپلین سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ مستقل اسلوب ہے، ایک حرف کسی کا قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس پہ 10 اعتراض وارد نہ کریں۔ حوزے کا اسلوب ہے، کوئی قول کسی کا ہم قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کو اعتراضات اس پر جتنے وارد ہوتے ہیں اس کا جائزہ نہ لے لیا جائے۔ جو ذوق رکھتے ہیں وہ حوزے میں جائیں اور دیکھیں۔ اسی طرح علم کا قدم آگے بڑھتا ہے، آنکھ بند کر کے کسی کا قول قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ معصوم ہے۔
اور معصوم کو بھی معصوم اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ دلائل کی روشنی میں ثابت نہ ہو جائے کہ معصوم ہے۔ ہم محمد عربی کو معصوم جانتے ہیں، مگر دلائل کی روشنی میں، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے، تمام دلیلوں سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے خون کے دشمن، خون کے پیاسے دشمن بھی انہیں صادق و امین کہا صادق و امین پیغمبر معصوم تھے۔ اب یہ بجائے خود دلیل ہے کہ جب ایک صادق و امین کسی کو صادق و امین کہہ دے ایک صادق و امین جو عقلی اور نقلی، سمعی اور منطقی تمام دلیلوں کی روشنی میں صادق و امین ہے، وہ کسی اور کو صادق و امین کہہ دے، اور صرف کہی نہ دے، جسے سب نے امین بنایا ہو وہ اس کو اپنا امین بنا دے۔ چھوٹی دلیلیں نہیں ہیں، یہ معمولی واقعے نہیں ہیں، یہ صرف فضیلت کے عقیدت مندانہ گوشے نہیں ہیں، یہ زندہ تاریخ کے زندہ حقائق ہیں۔ شب ہجرت پیغمبر نے جاتے وقت تمام امانتیں کس کے سپرد کی تھی؟ جسے ساری دنیا صادق و امین کہہ رہی ہو وہ جسے اپنا امین بنا دے۔ اور پھر تاریخ یہ گواہی دے کہ اس امین نے بھی امانت داری کا حق ادا کر دیا۔ اگرچہ مجھے عرض کچھ اور کرنا تھا لیکن ایک بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، ذہن میں آ گئی اور زبان پر آ رہی ہے تو اسے روک کر نہ کہنا آپ کے ساتھ خیانت ہو جائے۔ دو صفتیں ہیں، صادق اور امین۔ صادق اور صداقت کے کتنے مراتب ہیں اس پر اگر گفتگو ہو تو مستقل ایک عشرہ چاہیے، اور اسی طرح امانت۔ لیکن ان دونوں میں ایک ربط بھی ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ عمل میں، قول میں جو امانت دار ہو اسے صادق کہتے ہیں، اور عمل میں جو صداقت شعار ہو اسے امین کہتے ہیں۔ جو قول میں صادق ہو، جو قول میں امین ہو وہ صادق ہے، جو عمل میں صادق ہو وہ امین ہے۔